الوداع 2024 خوش آمدید 2025۔ چلو ایک کام کرتے ہیں، بھلا کر رنجشیں ساری معافی دے دلا کر اب دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ نہ دیکھا ہو زمانے میں، پڑا ہو نہ فسانے میں، اب ایسے سال کا سبھی آغاز کرتے ہیں۔ سال نو کو خوش آمدید۔ ARY نیٹ ورک، ARY فیملی کی جانب سے سب کو سال نو مبارک۔ نئی امیدوں، نئے عزم، ولولے اور نئی امنگوں کے ساتھ نیا سال آ گیا۔ شہر شہر قریہ قریہ نئے سال کا جشن جاری۔ گورنر ہاؤس کراچی میں آتش بازی کا زبردست مظاہرہ۔ گورنر ہاؤس میں مسلسل آتش بازی کا ریکارڈ۔ 49 منٹ آسمان رنگ و روشنیوں سے جگمگاتا رہا۔ باغ ابن قاسم پر سال نو کا جشن، میر کراچی اور دیگر کی شرکت۔ بحریہ ٹاؤن میں نئے سال کی آمد پر ڈانسنگ فاؤنٹین اور خوبصورت فائر ورکس۔ راولپنڈی بحریہ ٹاؤن میں نئے سال کا جشن۔ لاہور میں مال روڈ اور لبرٹی چوک پر منچلوں کا ہلہ گلہ۔ کوئٹہ اور پشاور میں نیو ایئر نائٹ پر جشن کا سماں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں 25 افراد زخمی۔ دنیا بھر میں نئے جذبے کے ساتھ نئے سال کا استقبال۔ کئی ملکوں میں 2025 شروع۔ ہانگ کانگ اور تائیوان میں سال 2025 کا آغاز۔ ہانگ کانگ کے وکٹوریہ ہاربر پر شاندار آتش بازی کی گئی۔ تائیوان کے سٹی سینٹر پر ہزاروں لوگوں نے آتش بازی دیکھی۔ جاپان میں بھی 2025 کا آغاز آتش بازی سے ہوا۔ 12 بجتے ہی ٹوکیو کی تاریخی عمارت پر رنگ و روشنیوں کے مظاہرے سے رات روشن ہو گئی۔ آسٹریلیا میں نئے سال کو بھرپور جشن میں خوش آمدید کہا گیا۔ سڈنی اوپرا ہاؤس پر شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا گیا۔ زبردست میوزک کے ساتھ فیملیز نے نئے سال کی پہلی رات کو انجوائے کیا۔ نیوزی لینڈ میں سب سے پہلے نئے سال کا آغاز ہوا۔ آکلینڈ میں شاندار آتش بازی سے آسمان جگمگا اٹھا۔ 12 بجتے ہی اسکائی ٹاور رنگوں میں نہا گیا۔ شاندار لیزر شو دیکھنے ہزاروں لوگ پہنچے۔ تلخ و شیریں یادیں سمیٹ کر 2024 کا آخری سورج ڈوب گیا۔ شکلوں، امتحانوں اور آفات کے بعد آخر کار سال ختم ہوا۔ پاکستانیوں کو نئے سال سے بہت امیدیں ہیں۔ پاکستان میں سب سے پہلے اس گردوں میں سورج غروب ہوا، جس کے بعد گلگت کے لوگوں نے گزرے سال کو الوداع کہا۔ کوئٹہ اور کراچی میں سورج 5:50 کے قریب غروب ہوا۔ سب سے آخر میں سورج گوادر میں 6:12 پر غروب ہوا۔ 2024 نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے مشکل ترین اور تباہ کن ثابت ہوا۔ اس لیے سب کی دعا ہے کہ نیا سال تمام امن و امان سلامتی کا سال ہو۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 56 پیسے فی لیٹر اضافہ۔ پیٹرول کی نئی قیمت 252 روپے 66 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 96 پیسے اضافہ۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 258 روپے 34 پیسے ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ آرمی چیف اور ادارے سے اتنا تعاون زندگی میں نہیں دیکھا، مجھے بڑے وسوسے ہیں، دعا کرتا ہوں یہ تعاون قیامت تک رہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اڑان پاکستان پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ وزیراعظم نے سیاسی مکالمہ ناگزیر قرار دیا، کہا معیشت کا استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ رونے دھونے، لان تان اور الزام تراشی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کر راستہ بدلنا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ متکبرانہ رویوں سے ہم دنیا میں تنہا ہو گئے۔ مہنگائی پر صبر کرنے کا کریڈٹ عوام کو جاتا ہے۔ کروڑوں عوام نے بدترین مہنگائی کا سامنا کیا مگر صبر کو ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ IMF کا پروگرام ہونا عام آدمی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ مخلوط حکومت نے سیاست قربان کر کے ریاست کو بچایا۔ پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ٹیکس میں کمی کرنا ہوگی۔ میرا بس چلے تو ٹیکس میں 10 سے 15% کمی کر دو۔ نجکاری کو آگے بڑھایا تو سال کا 600 ارب روپے ڈوب رہا ہے۔ ہمیں نجکاری کرنا ہوگی اور آگے بڑھنا ہوگا۔ One of the 4 requirements for any country to be achieving the sustainable growth is political stability. نئے سال سے پہلے حکومت کا اعلان۔ پروگرام اڑان پاکستان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطاب میں کہا معاشی ترقی کے لیے پاکستان میں بہت صلاحیت ہے۔ پاکستان کے پاس 10 خرب ڈالر کے معدنی ذخائر ہیں۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان کو بلندیوں پر پہنچائیں گے۔ اڑان پاکستان قومی ترقی کا جامع پروگرام ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان اس وقت عملی معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔
پائیدار ترقی کے لیے معاشی استحکام ناگزیر ہے۔ ملک میں براہ راست سرمایہ کاری تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ بن گئی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، اڑان پاکستان سیاست کا نام نہیں، قومی پروگرام ہے۔ ترقی کا سفر جاری رکھنا ہے تو پاکستان کسی سیاسی انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کراچی میں نمائش چورنگی پر ایم ڈبلیو ایم کا ایک بار پھر دھرنا۔ پولیس نے نمائش چورنگی پر ایم ڈبلیو ایم کا دھرنا کیمپ ختم کرا دیا تھا۔ شیلنگ کے جواب میں مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا۔ ایس ایس پی کے ماڑی سمیت متعدد اہلکار زخمی، کئی موٹر سائیکلیں جلا دی گئیں، کئی مظاہرین گرفتار۔ ملیر 15 پر بھی مظاہرین پھر جمع، پولیس کی بھاری نفری موجود۔ احتجاجی کیمپ کے قریب فائرنگ سے شدید زخمی 2 پولیس اہلکاروں کی حالت تشویشناک۔ کامران چورنگی گلستان جوہر پر مظاہرین کا شہریوں پر پتھراؤ، مظاہرین اطراف سے گزرنے والی گاڑیوں کو واپس بھیج رہی ہیں۔ رزوے کے قریب بھی مظاہرین کو متشر کرنے کے لیے شیلنگ کی گئی۔ شارع فیصل پر ایئرپورٹ کے قریب پولیس اہلکار کو زخمی کرنے میں ملوث 2 ملزم گرفتار۔ عباس ٹاؤن میں بھی دھرنا ختم کرانے کے دوران پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس نے صبح سویرے کراچی کے 8 مقامات سے دھرنے ختم کرائے۔ کراچی والوں کو مزید دھرنوں کا سامنا، مختلف علاقوں میں اہل سنت والجماعت کے احتجاج۔ اورنگی ٹاؤن سے لے کر کرنگی تک مختلف مقامات پر دھرنوں سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ ملیر، برغی خانہ، کرنگی نمبر 5 سپورہ کوٹ کے قریب احتجاج، کرنگی کاز وے پر ٹریفک جیم۔ بولوچ کالونی پل کے نیچے دھرنے سے بھی ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ بنس روڈ کے قریب بھی دھرنا، ٹریفک کی روانی متاثر۔ نیشنل اسٹیڈیم اور سر شاہ سلیمان فلائی اوور پر بدترین ٹریفک جیم رہا۔ حسن اسکوائر، یونیورسٹی روڈ اور اطراف میں ٹریفک کا شدید دباؤ تھا۔ انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی میں ہی حل کروں گا۔ کرم کا مسئلہ ایک دن کا ہے نہیں، یہ مسئلہ 50 سال سے ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی میں ہی حل کروں گا اور حل کے قریب ہے انشاءاللہ۔ وہ صوبے میں امن و امان میرا کام ہے، کرم کا مسئلہ میں ہی حل کروں گا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے، کرم میں 50 سال پرانا مسئلہ حل کے قریب ہے۔ بولے 2025 میں یہ حکومت رہے گی یا ہم؟ میرا لیڈر اور ورکر جیل میں ہیں، میں نئے سال کی خوشی نہیں منا سکتا۔ پاکستان ہر قسم کے وسائل سے مالا مال ہے۔ تقریب سے خطاب میں کہا، ہم اپنے وسائل کا صحیح استعمال نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے ملک قرضوں میں ڈوب گیا۔ 4,500 کسانوں کو مفت کھاد اور بیج دیں گے۔ صوبے میں 44% ریونیو میں اضافہ کیا، کوشش ہے 100% ریونیو حاصل کریں۔ تیرہ کمرے 19 منٹ میں خالی کر دیے۔ برطانیہ میں طارق کی بڑی واردات، لندن میں اکیلا چور 1 کروڑ پاؤنڈ کے زیورات اور قیمتی اشیاء لے اڑا۔ چرائی گئی اشیاء میں زیورات، ہیرے، مگرمچھ کی کھال سے بنا بیگ اور دیگر قیمتی اشیاء شامل۔ ہانگ کانگ کے متاثرہ خاندان کا اشیاء واپس دلانے والے کے لیے 5 لاکھ پاؤنڈ انعام کا اعلان۔ پولیس نے بھی 7 دسمبر کو ہونے والی چوری پر عوام سے مدد مانگی۔ چوری شدہ اشیاء کی قیمت پاکستانی 3.5 ارب روپے سے زائد ہے۔ خون جماتی سردی غزہ والوں کے لیے امتحان بن گئی۔ کمبل اور طبی سہولتیں نہ ہونے کے باعث ایک ہفتے میں 7 بچے جان سے چلے گئے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے اسرائیل امداد پہنچانے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ شدید سردی میں بارش نے غزہ والوں کی مشکلات مزید بڑھا دی۔ دیر البلح میں خیمے اڑ گئے، متعدد خیمے میں پانی بھر گیا۔ بچے اور بوڑھے سردی میں خیموں سے پانی نکالنے میں مصروف۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ مالدیپ کے سابق صدر محمد نشید نے صدر محمد معیز کے مواخذے میں مدد کے لیے بھارت سے $6 ملین لیے۔ محمد نشید نے امریکی اخبار کی رپورٹ مسترد کر دی۔ واشنگٹن پوسٹ کا دعویٰ ہے مالدیپ کی اپوزیشن نے صدر معیزوں کے مواخذے کے حق میں ووٹ دینے کے لیے پارلیمنٹ کے 40 اراکین کو رشوت دی تھی اور یہ رقم بھارت سے آنے والی تھی۔
سعودی عرب میں پاکستانی نوجوانوں نے سمندر کی تہہ میں جا کر نئے سال کا کیک کاٹا اور 2025 کو خوش آمدید کہا۔ نوجوانوں نے پاکستان اور سعودی عرب کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی کیں۔ یحییٰ اشفاق اور ساتھی کئی اہم مواقع پر منفرد انداز اپناتے ہیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ میگا ایونٹ کے آغاز میں 49 دن رہ گئے۔ 8 ٹیموں کا رنگ رنگ میلہ 19 فروری سے پاکستان اور دبئی میں سجے گا۔ بھارتی ٹیم اپنے تمام مقابلے دبئی میں کھیلے گی۔ ICC چیئرمین جے شاہ کا کہنا ہے چیمپئنز ٹرافی کا ہر مقابلہ بیش بہا اہمیت رکھتا ہے۔ ایونٹ میں میزبان پاکستان اپنے اعزاز کا دفاع کرے گا۔